الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ 10ویں تراویح کا بیان ہے۔ 10ویں تراویح کے اندر 12ویں پارے کے ربع سے 13ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام اور کئی پیغمبروں کی نافرمان امتوں کے عذاب کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو واقعی اس کی گرفت بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو تم کو پیغمبروں کے واقعات سناتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، ان کو حقیقت سے آگاہی ملتی ہے اور ان کو نصیحت ملتی ہے اور ان کو ان واقعات کے ذریعے سے بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ ہود کے 5ویں رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے، جن پر حضرت ہود علیہ السلام کے نام ماننے پر عذاب آیا اور پھٹکار پڑی اور وہ دور پھینک دیے گئے۔ پھر اس سورت کے 6 رکوع کے اندر قوم سمود کا ذکر ہے کہ جن کو حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور انہوں نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور پھر جو معجزہ وہ لے کر آئے تھے اونٹنی، اس کو قتل کر دیا۔ تو ان پر عذاب یہ آیا کہ ایک دھماکہ خیز آواز آئی اور اس نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ 7ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کا ذکر ہے اور پھر قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے اور فرشتوں کی آمد کا ذکر ہے۔ 8ویں رکوع میں اہل مدین کا حضرت شعیب علیہ السلام کے بھیجے جانے کا ذکر ہے کہ اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور 9ویں رکوع میں قوم موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے۔ ان قصوں میں خاص طور پر جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایمان و کفر کا دو ٹیک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین فطرت یہ چاہتی ہے کہ مومن باپ اور بیٹے، شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائیں، پھر اس رشتے کی ٹوہ میں نہ لگیں کہ یہ ان کا باپ ہے، یہ ان کا بھائی ہے، اور خدا کی شمشیر عدل کی طرح بے لاگ ہو کر ایک رشتہ حق کے سوا ہر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ ایسے موقعوں پر خون و نسب کے رشتہ داروں کا ذرا برابر بے لحاظ کرنا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی کہ جس کا پورا مظاہرہ مسلمانوں نے ان واقعات کے ذکر کرنے کے تقریباً 4-5 سال کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر دکھایا۔ اس کے بعد سورۃ یوسف شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ جب کفار مکہ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا آپ علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا جائے، اسی زمانہ میں بعض کفار مکہ نے یہودیوں کے اشارے پر آپ علیہ السلام سے سوال کیے، اور ان سوالوں کے اندر ایک یہ سوال بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کی کیا وجہ تھی، بنی اسرائیل مصر کیوں گئے؟ اور ان کا یہ گمان تھا کہ حضور علیہ السلام اس واقعے سے ناواقف ہیں، جواب نہیں دے سکیں گے،
لیکن اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا۔ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا علم نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اختصار کے ساتھ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن کے اندر ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں تم سے حسد کرنے لگ جائیں۔ اور وہ ستیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ایک دن لے گئے اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، اور اپنے والد کو راضی کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا اور بہانہ کیا کہ بھیڑیا ان کو کھا گیا۔ اور وہ پورا واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ خون قمیص پر لے کر آ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خون ہے اور ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ اتفاق سے جس کنویں کے اندر انہوں نے ڈالا تھا اس کے قریب سے قافلہ گزرا اور انہوں نے جب ڈول پھینکا پانی کے لیے تو ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اوپر آ گئے۔ تو انہوں نے جا کر مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام رہے اور وہیں پر جوان ہوئے۔ تو ان کی جو بیوی تھی وہ بدکاری پر اتر آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت دینی تھی، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک نبی کے لیے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ تمام دروازے بند ہیں، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اور پھر اس جرم کی پیداش میں ان کو جیل کے اندر جانا پڑا۔ جیل کے اندر قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر انہوں نے بتائی۔ تو ایک قیدی جو رہا ہوا اور بادشاہ کے پاس گیا، اس کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے بھی ان دنوں خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر جب اس بادشاہ کو ملی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا، یا مصر کو حکمران بنا لیا، یا اپنا خاص مشیر بنا لیا۔ پھر خدا کی مشیت دیکھیے کہ مصر اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں قحط پڑ گیا، لیکن مصر میں غلہ جمع کیا ہوا موجود تھا۔ لوگ مصر سے غلہ لینے آتے تھے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی بنیامین علیہ السلام بھی تھے۔ انہیں ایک تدبیر کے ذریعے سے روک لیا گیا اور باقی بھائی غلہ لے کر واپس چلے گئے۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام بما اہل و عیال مصر میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور سب نے ان کی تعظیم کی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انبیاء کے ان واقعات میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو باتیں نمایاں کر کے دکھائی گئی ہیں وہ یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی اسی دین کی طرف دعوت دیتے تھے جس کی طرف آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ نمبر 2، اس قصے میں ایک نمونے کے کردار حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ دو کردار ہیں جو اسلام یعنی خدا کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرے کردار برادران یوسف
قافلہ تجار عزیز مصر، اس کی بیوی، بیگمات مصر اور حکام مصر ہیں جو کفر، جاہلیت، دنیا پرستی اور خدا اور آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھال کر تیار ہوئے ہیں۔ اس قصے میں یہ گہری حقیقت انسان کے ذہن نشین کرائی گئی، کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ حق و صداقت کے لیے صحیح کرتے ہیں، ساری دنیا مل کر ان کو گرا نہیں سکتی۔ سب سے بڑا سبق جو اس قصے میں ملتا ہے وہ یہ کہ اسلامی سیرت و حکمت سے بہرہ ور محض ایک فرد بھی اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے، مکی سورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے۔ اس صورت میں شروع ہی سے بتا دیا گیا ہے کہ جو چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، اور جو لوگ اس کی نہیں مان رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کردہ چیز کو نہیں مان رہے، ان کی غلطی ہے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی جو برسوں کی طویل اور سخت جدوجہد سے تھکے جا رہے تھے، بے چینی سے غیبی امداد کے منتظر تھے، تسلی دی گئی۔ اللہ رب العالمین ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ ضرور شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کما حق ہو قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔